امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ ابو بکر و عمر میں اور ان سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم میں محبتوں کا خراج پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبے میں۔ آپ کی خاموشی مجھے بتا رہی ہے کہ سفر بہت دیر تک چل نہیں پائے گا، اور آپ اگر بولیں گے تو حوصلہ ملے گا۔ اور میں بھی مسلک کے ماننے والوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں جنہوں نے مسلک میں یہ شعر بھی پڑھا ہوگا، کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ اب آپ سنیں گے شعر کو۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، قبہ کہتے ہیں گنبد کو، اردو میں گنبد کو، اور عربی میں اسی گنبد کے لیے قبہ بولا جاتا۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ تھوڑا سا ایکو کم کریں گے، زیادہ نہیں، آواز مت کم کیجئے گا، ایکو ہلکا سا کم کیجئے۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، اس جملے پہ ذرا غور کرنا۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ میرے امام نے ایک ایڈریس اور پتہ بتا دیا۔ پتہ یہ ہے کہ جو پتہ مصطفیٰ کا ہے وہی پتہ ابو بکر کا ہے، جو پتہ مصطفیٰ کا ہے وہی حضرت عمر کا ہے۔ آپ کو اور آسان کر دوں، جس گنبد کے نیچے مدینے کے تاجدار تشریف فرما ہے، جلوہ فگن ہے، جلوہ سامہ ہے، جلوہ بار ہے، انہی کے پہلو میں مصطفیٰ کے دو یار ہیں۔ اور حکمت دیکھیے گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دو یاروں کو برابر میں دفن ہونے کی اجازت عطا فرما دی، تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ سے فیض وہی پائے گا جس کے دل میں ابو بکر و عمر کی محبت ہوگی۔ سمجھ گئے آپ؟ کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر؟ یہ وہ ابو بکر صدیق اکبر ہیں جنہوں نے 16 سال کی عمر میں بغیر کسی توقف کے سوچے سمجھے مصطفیٰ کریم کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی بارگاہ کا اتنا قریبی رکھا، اتنا قریبی رکھا۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ ابو بکر صدیق اکبر صحابی بھی ہیں، اور آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ غار ثور کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ جب ابو بکر صدیق اکبر کو خوف ستانے لگا تو قرآن نے اس کی ترجمانی کی، اور مصطفیٰ کریم نے ڈھارس بنائی۔ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو جب محبوب اپنے ساتھی اور صحابی، اب آپ جانتے ہیں غار ثور میں کوئی دوسرا صحابی نہیں تھا، ابو بکر صدیق اکبر تھے۔ اب اس کا مطلب کلیئر ہو گیا کہ یہاں صحابی سے مراد مدینے کے تاجدار کے صحابی کون سے صحابی مراد ہے؟ جن کو ابو بکر صدیق اکبر کہا جاتا ہے وہی مراد ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یاد کرو جب مصطفیٰ کریم اپنے صحابی ابو بکر صدیق اکبر سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، رنجیدہ مت ہو،
اس لیے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی رحمت، اس کی نصرت، اس کی حمایت، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں چونکہ بات غار ثور کی آ گئی تو ایک جملہ اور عرض کر دیتا ہوں، ذرا دیکھے تو صحیح، مصطفیٰ کریم اس غار ثور کے اندر ہے، رسول کریم کے ساتھ ابو بکر صدیق اکبر ہے، میرے نبی کا سر مبارک ہے، سر اقدس ہے، ابو بکر صدیق اکبر کی زان مبارک ہے، نبی کا سر رکھا ہے ابو بکر صدیق اکبر کی زان پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت وہاں کوئی اور صحابی نہیں، اگر ہے تو ابو بکر صدیق اکبر ہے، نبی آرام فرما رہے ہیں، ابو بکر کی نظریں کہیں اور نہیں مصطفیٰ کے چہرے انور پر جمی ہوئی ہے۔ آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ تو لے، ایسا منظر کہیں اور نہیں ملتا ہے، اگر ملتا ہے تو ابو بکر صدیق اکبر کے ساتھ ملتا ہے۔ اور ایک جملہ اور عرض کر رہا ہوں تاکہ ہندوستان کے باہر کے جتنے بھی رافضی مزاج رکھنے والے ہیں ان کو ایک سوال کا جواب مل جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ رسول کریم جب غدیر خم پر گئے، میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو رکا دیا، اونچے ٹیلے پر گئے، مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا۔ یقیناً اس حدیث پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری عقیدت اور محبت دونوں جڑی ہے۔ مولا کائنات کو ہم کہتے ہیں اور بطیب خاطر کہتے ہیں شیر خدا، امیر المومنین، یعصوب المسلمین، ختن الرسول، زوج البتول، امام الواصلین، اور آپ کیوں کہے مطلوب کل طالب، مقصود کل قاصد، حضرت سرکار سیدنا شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اور پکڑ کر میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مل کنت مولاہ فہذا علی مولا الحمدللہ رب العالمین۔ اس حدیث پر ہمارا یقین ہے حضرت شیر خدا مولا کائنات ہے، ہم ان کو اپنا مولا مانتے ہیں، لیکن مولا کا معنی ہرگز آقا نہیں لیتے، مولا کا معنی محبوب لیتے ہیں، دوست لیتے ہیں۔ ادھر میرے نبی نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا ہے، اور ادھر غار ثور میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابو بکر کو ساتھ لے کر کے گئے۔ اب آپ کو ایک بات اور بتا دوں، چونکہ حضرت علی سے کسی نے کہا تھا رسول پاک ہمارے مولا ہے، تم ہمارے مولا نہیں ہو، تو آقا کریم علیہ السلام نے اس کہنے والے کی اچھی فہمائش کی تھی اور سمجھایا تھا اور اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہم نے کہا سنو، جب مولائیت کا اور حضرت علی کی محبوب اور ان کے دوست ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے تو اس کے لیے میدان چاہیے، اور راز خلافت سمجھانا ہو تو اس کے لیے کھپا ہوا مکان چاہیے۔ حضرت علی کو سامنے لا کر سب کے سامنے علی کی محبت کو اجاگر کیا ہے، اور ابو بکر کو میرے نبی اپنے ساتھ غار ثور کے اندر لے گئے تاکہ راز خلافت کو سمجھا دیا جائے اور دنیا والوں کو بتا دیا جائے کہ جس ابو بکر کے کاندھے پر تمہارا نبی سوار ہوا ہے، جس ابو بکر کی ران پر تمہارے نبی نے سر رکھا ہے، جو آج بار نبوت اٹھا رہا ہے، وہ میرے بعد بار خلافت بھی اٹھاتا ہوا نظر آئے گا۔ بکر ابو بکر ابو بکر بکر ابو بکر، ماشاءاللہ توجہ ہے آپ کی، کو سمجھ میں آیا؟ اب حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے صحابی، پہلے صحابی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، قرآن سے صحابیت ثابت ہو گئی؟ بولو، سب مل کے میری آواز کے برابر آواز نہیں بنا پا رہے ہیں، اتنے لوگ، میں تنہا آپ کی آواز پر اپنی آواز کو غالب رکھ رہا ہوں، کیا بات ہے؟ آپ کم سے کم اپنی آواز تو اونچی کرے، محبت سے بولے۔ ہاں اب آگے بڑھے۔ صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی الصحابی ہوا من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من المسلمین او رآہ ولو ساعتا وہو مؤمن ومات علی ذلک۔
صحابی وہ ہوتا ہے، وہ خوش نصیب مسلمان مومن جس نے ایمان کی حالت میں یا تو حضور کی صحبت پائی ہو یا حضور علیہ السلام کو تھوڑی دیر کے لیے دیکھ لیا، اور ایمان کی حالت میں دیکھا بھی ہو اور حالت ایمان میں دنیا سے گیا بھی ہو۔ توجہ ہے، جمعے کی شب چل رہی ہے بھائی، مبارک شب ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں، صحابی کی تعریف ہو گئی، سمجھ میں آ گیا۔ صحابی وہ ہے جو میرے نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہا ہو، صحابی وہ ہے جس نے تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح مگر مصطفیٰ کا چہرہ انور دیکھا ہو، نبی کی زیارت کی ہو، آقا کریم علیہ السلام کے دیوانوں حالت ایمان میں دنیا سے گیا ہو۔ ہم نے کہا صحابیت تو بہت سارے حضرات کو ملی، کوئی ایسا صحابی ہے جو اس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور دیکھتے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کوئی وہ صحابی ہے جس نے 10 سال میرے نبی کی بارگاہ میں صحبت اختیار کی، نبی کی بارگاہ کا حاضر باش رہا۔ کوئی ایسا ہے جو زندگی بھر میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہا، لیکن جب وصال ہوا تو مدینہ شریف سے چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ نجف اشرف چلا گیا اور وہاں جا کر کے وصال پاک ہو گیا۔ کوئی ایسا ہے کہ جس کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد جب انتقال ہوا تو اس کو دفن ہونے کے لیے کون سی جگہ ملی؟ آپ کہیں گے کون سی جگہ؟ میں کہوں گا ترکستان کی سرزمین ملی۔ زمانے نے اس کو ایوب انصاری کہا۔ اس طریقے سے کوئی ملک شام چلا گیا، کوئی کوفہ کی سرزمین پر ہے، کوئی بغداد معلیٰ میں ہے۔ الگ الگ یہ صحابہ کرام ہے، رہے مصطفیٰ کریم کے ساتھ، لیکن مشیت الہی نے چاہا کہ محبوب کے صحابہ کا فیض اور ان کی برکتیں دنیا بھر میں عام کر دی جائے، اس لیے الگ الگ صحابہ کرام کا مدفن بنا۔ ہم نے کہا آپ جانتے ہیں صحابی جس زمین پر آرام فرماتا ہے بعد وصال، اس زمین والوں کے لیے انعام کیا ہے؟ ما من احد من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صحابی انتقال کے بعد جس زمین میں دفن ہوتا ہے اس زمین والوں کے لیے انعام یہ ہے کہ جب قیامت کے دن صحابی اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا تو جتنے ادھر اہل ایمان ہوں گے وہ بھی قبروں سے اٹھیں گے، اور یہ صحابی ان کے لیے لیڈر بھی رکھا جائے گا، ان کا قائد بنایا جائے گا، ان کے لیے نور بنایا جائے گا۔ اللہ کی مشیت نے چاہا کہ مصطفیٰ کے صحابہ جو نورانی برکتیں لے کر گئے ہیں وہ کسی ایک جگہ نہ رکھی جائے، اس لیے الگ الگ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بھیجا، انہوں نے دینی خدمات انجام دی۔ وصال کے بعد انہی خطوں میں آرام کرنے لگے۔ سارے صحابہ پر ہماری جانیں قربان، مگر قربان جائے ابو بکر پر، قربان جائے عمر فاروق اعظم پر۔ کوئی صحابی ایسا ہے انتقال کے بعد سرکار کے حجرے میں نہیں بلکہ جنت البقیع میں آرام کر رہا ہے، کوئی عثمان غنی کی شکل میں ہے، کوئی دیگر صحابہ کرام کی شکل میں ہے۔ لیکن دیکھے تو صحیح، ایک وہ صحابی ہے، دوسرا وہ صحابی ہے جب تک دنیا میں رہا نبی کی صحبت میں رہا، اور جب نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو بعد وصال میرے نبی نے کوئی اور مسکن نہیں دیا، اس کو برابر میں دفن ہونے کا موقع دے دیا، اور ان دونوں میں بھی اگر تقابل کیا جائے تو نبی سے قبر کے اعتبار سے جو قربت ہے اسی ذات کا نام ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ ہم نے کہا دیکھے تو صحیح، وہ صحابی نبی کی صحبت میں تھے، انتقال سے پہلے بھی تھے اور بعد وصال بھی نبی کے برابر میں ہے، نبی کی صحبت میں ہے، اور قیامت تک یوں ہی رہیں گے۔ اور میرے نبی ایک دن مسجد نبوی شریف میں آئے، حضرت عمر کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا ہے، ایک طرف عمر فاروق اعظم ہے، دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، اور میرے نبی نے اس طرح ہاتھوں کی کیا اور اس کے بعد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن ایسے ہی اٹھائے جائیں گے۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ۔ توجہ ہے، ایمان میں تازگی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بس تازگی ہی پیدا کرنا ہے، سمجھ گئے؟ مجمع کی کثرت اور قلت کو دیکھ کے کبھی میں فیصلہ نہیں بدلتا ہوں، بات ایک میں کی جائے تب بھی وہی ہے، ہزاروں میں کی جائے تب بھی وہی ہے۔
मजमे तो थोड़े बहुत ज्यादा बड़े चौड़े मिलते रहते। बात समझ गए ना? मेरे जहन में एक ही बात रहती है, मेरे सरकार अलैहिस्सलाम मौसम हज में जब निकलते थे दीन की बात और दीन की तबलीग करने के लिए, तो एक दो लोगों को भी तबलीग करते थे। और जब मेरे नबी की तबलीग पर सहाबा इकराम जुड़ गए तो ऐसे जुड़े कि जब हज्जतुल वदा का मौका आया तो 1 लाख से जायद को भी मेरे नबी ने तबलीग की। सरकार अलैहिस्सलाम ने उनको भी खिताब फरमाया। समझ गए बात? सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की चल रही है। अभी आपको बचपन से लेकर चलते हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर वो सहाबी रसूल है। हजरत उमर फारूक आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु दोनों आराम फरमा रहे हैं हुजूर के पहलू में। एक बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, मैं सिर्फ अबू बकर सिद्दीक अकबर के ताल्लुक से इस वक्त गुफ्तगू करूंगा, इसलिए कि मौका जो है वो आपका है और ये आप ही के लिए उन्वान रखा गया है। तो आप जानते हैं जो उन्वान हो उसी पर गुफ्तगू करना चाहिए, वरना तो इन आकाओं पर अगर मुख्तलिफ सहाबा इकराम पर गुफ्तगू की जाए, सिर्फ खुलफाए राशिदीन पर की जाए तो ये रात काफी नहीं होगी, इसके लिए बहुत वक्त चाहिए। इसलिए मैं इख्तिसार के साथ अबू बकर सिद्दीक अकबर की शान बयान कर रहा हूं। गौर फरमाइएगा, अबू बकर सिद्दीक अकबर वो है जिन्होंने कलमा पढ़ने से पहले कभी भी बुत परस्ती नहीं की है। आपने कलमा पढ़ने से पहले भी बुत परस्ती नहीं की और कलमा पढ़ने के बाद तो बुत परस्ती का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको पहले भी इस नजासत से महफूज रखा और बादे ईमान भी अल्लाह ताला ने आपको इससे महफूज रखा और अबदल आबाद आप इस चीज से महफूज रहे हैं। जरा तवज्जो फरमाइएगा, अबू बकर सिद्दीक अकबर की उम्र छोटी है। आपके वालिदे बुजुर्गवार एक दिन बुतखाने में ले गए और सामने खड़े होकर कहा, हाज़िही आलिहतुक अश्शुम्मुल उला फस्जुद लहा। ए अबू बकर, ये है तेरे बुलंदो बाला माबूद, इनके लिए सजदा करो। अभी अबू कहाफा मुसलमान नहीं हुए थे, वो कहकर चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया मालूम है? बुत से गुफ्तगू शुरू कर दी। बोलो, आपने फरमाया अना जाइउन फअतइमनी, मुझे भूख लग रही है, खाना खिला। सुभान अल्लाह। अब बुत क्या जवाब देता? बुत तो बुत ही बना रहा, उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर ने फिर कहा, इन्नी आरिन फक्सुनी, मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े पहना। बुत ने कोई जवाब नहीं दिया। अबू बकर सिद्दीक अकबर ने एक पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद आपने फरमाया, फ़इल कुल्ता इलाहल फमना नफ्सक, अगर तू सच में माबूद है तो अबू बकर के पत्थर से खुद को बचा कर दिखा। आपने पत्थर लिया और जोर से मारा, वो औंधे मुंह गिर गया। अभी आप नहीं समझ पाए, 17वां पारा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो सुनो, पढ़ा है और तर्जमे से नहीं पढ़ा है तो भी सुनो। अबू बकर सिद्दीक अकबर 4-5 साल की उम्र में इख्तिसार वाली जिंदगी में किसकी सुन्नत अदा कर रहे हैं? आपको मालूम है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। कौन इब्राहिम खलीलुल्लाह? जो मेरे मुस्तफा करीम के जद्दे करीम है। खुद मेरे नबी फरमाते हैं, अला दावतो अबी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूँ, रब्बना वबाअस फीहिम रसूलन मिनहुम। ये आयत करीमा है, जब हजरत इब्राहिम ने मुस्तफा करीम को मांगा था उसी की तरफ इशारा किया। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है। आपकी कौम के अंदर एक मेला ठेला लगता था, उस मेले में सब लोग चले गए, आपको दावत दी, आपने मना फरमा दिया। अबू बकर सिद्दीक अकबर वो उधर मेले में गए, अबू बकर सिद्दीक अकबर बुतखाने में गए और जाकर के आपने वहां पर बुतों को मिसमार कर दिया, उनको तहस नहस कर दिया, उनको जमी बोस कर दिया।
دیا. آپ دیکھیں تو صحیح جو ابو بکر صدیق اکبر کر رہے ہیں بچپنے میں کس کی سنت ادا کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق اکبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ادا کر رہے ہیں. اتنے میں ابو بکر صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ آ گئے. کہا بیٹا کیا کیا؟ کہا ابا جان جو دیکھ رہے ہو وہی کیا ہے. آپ نے لیا اور لینے کے بعد پہنچ گئے آپ کی والدہ ام الخیر کے پاس. کہا اس نے بتوں کو توڑ دیا. معبودان باطلہ تھے ان کے لیے کہ ہمارے معبودوں کو توڑ دیا. حضرت ام الخیر نے کہا اس سے کچھ مت کہنا. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا جب ابو بکر پیدا ہوا تھا تو میرے کان سے ایک آواز ٹکرائی تھی. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اب ہر ایک کی توجہ چاہتا ہوں. کہنے والا کہہ رہا تھا یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق. سبحان اللہ. بول دے میرے شفیق. اے اللہ کی بندی خوش ہو جا، تجھے اللہ نے ایسا بیٹا عطا کیا ہے، تجھے تیرے رب نے ایسا بیٹا دیا ہے جو آزاد ہے. اونچا بولو. کس سے آزاد ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، اس پر میں بات بڑھاؤں گا. اس میں 4 جملے. یا امت اللہ علی التحقیق، اے اللہ کی بندی ابشری بالولد العتیق، خوش ہو جا کہ اللہ نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو جہنم سے، اونچا بولو، جہنم سے، موت سے. اب موت سے آزاد ہے تو آپ کہیں گے آپ کو اجل تو آئی، موت تو آئی. ابھی اس کی وجہ بتاؤں گا یہ جملہ میں نے کیوں بولا. اسمہ فی السماء الصدیق، یہ ہے تیسرا سینٹنس، تیسرا جملہ. اس کا آسمانوں میں نام صدیق ہے. ابھی تو پیدا ہوئے، بشارت دی جا رہی ہے. لمحمد صاحب و رفیق، کہا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بھی ہے اور یوں کہیے کہ رفیق مزار بھی ہے. اس جملے کو سن کر سنیوں کے چہرے پہ بہار بھی ہے اور جو رافضی ہیں ان کے چہرے پر بخار بھی ہے. بات سمجھ گئے؟ اب سنیں. ابشری بالولد العتیق، خوش ہو جا تجھے اللہ نے ایسا بیٹا دیا ہے جو آزاد ہے، جو آزاد ہے، جو آزاد ہے. اے میرے مولا آزاد کس سے ہے؟ ہم نے علامہ جلال الدین سیوطی کو اٹھایا، کتاب کا نام تاریخ الخلفاء، پڑھا ابو بکر صدیق اکبر کا باب. جب ہم ادھر گئے تو پتا چلا آزاد کس چیز سے ہے. اس کی چند وجہ بیان کی گئی. ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے 2 بھائی اور تھے، ایک کا نام تھا موتق، ایک کا نام تھا معیتق اور ان کا نام تھا عتیق. یعنی لقب کہیے، نام کہیے، اختلاف ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. عتیق ایک ہے، موتق ان کا بھی انتقال ہو گیا، دوسرے ہیں معیتق ان کا بھی انتقال ہو گیا، تیسرے آئے عتیق. جیسے ہی ابو بکر صدیق اکبر پیدا ہوئے آپ کی والدہ نے آپ کو لیا، خانہ کعبہ میں لے کر پہنچی اور کہنے لگی اللہم ھذا عتیق من النار فہبہ لی. اے اللہ یہ موت سے آزاد ہے، دعا کر رہی ہے، اے اللہ اس کو موت سے محفوظ رکھ اور اس بچے کو مجھے دے دے. اللہ نے دعا کو قبول کر لیا. اس لیے میں نے کہا کہ عتیق کا معنی موت سے آزاد، یعنی بچپن میں آپ کا وصال نہیں ہوا. جیسے 2 بھائیوں کا ہو گیا تھا، یہاں آپ کا وصال نہیں ہوا. ابو بکر صدیق اکبر اپنے بچپن کی اور جوانی کی ادھیڑ عمر کی زندگی گزار کر بڑھاپے میں یعنی شیخوخت کے زمانے میں دنیا سے تشریف لے کر کے گئے. ذرا توجہ فرمانا. ایک وجہ یہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کی. وہ فرماتی ہے ان
انی لفی بیتی ذات یوم ورسول اللہ واصحابہ فی الفلاء والستر بینی وبینہم اذ اقبل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سرہ ان ينظر الى عتیق من النار. فرمایا ایک دن ایسا ہوا میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی, میرے آقا اور سرور کائنات کے صحابہ مسجد نبوی شریف کے صحن اور آنگن میں بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں میرے والد ابو بکر صدیق اکبر آ گئے. سرکار نے دیکھ کر فرمایا من سرہ ان ينظر الى عتیق من النار, اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے آزاد ہوئے اور جہنم سے آزاد ہونے والے اور جہنم سے پاک اور آزاد شخص کو دیکھے. آسان ترجمہ کروں, آپ نے کہا جو یہ چاہتا ہے کہ میں کسی جنتی کو دیکھ لوں, اسے چاہیے کہ ابو بکر کا چہرہ دیکھ لے. اللہ توجہ ہے, کس کو دیکھ لے؟ ابو بکر صدیق اکبر کو دیکھ لے. اب تو سمجھے آزاد کا کیا مطلب ہے. اچھا, دوسرا آپ کا لقب ہے, کہا اسمہ فی السماء الصدیق, اس کا نام آسمانوں میں کیا ہے؟ اونچا بولو, صدیق ہے. آسمانوں میں صدیق ہے. صدیق لقب کیسے پڑا؟ اس کو دیا بنا بھی سنے, غیر مقلدین بھی سنے. ابھی میں ایک بات اور کروں گا, غنیت الطالبین کو اٹھا کر کے غیر مقلدین رفع یدین کا مسئلہ تو بہت دکھاتے ہیں, لیکن ابو بکر کا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کیوں نہیں بتاتے؟ دھیان سے سنیے گا. صدیق یہ صدقہ یصدق سے بنا ہے. صدق الصدق کا معنی ہوتا ہے سچا, اور صدیق کا معنی بہت بڑا سچا. اور سچا کیسے ہوتا ہے؟ جب آدمی سچی بات کی تصدیق کرتا ہے تو سچا ہو جاتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن گھر سے نکلے. جاء المشرکون الی ابی بکر, حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے پاس کچھ کافر آئے, ابو جہل اور اس کے ساتھ والے, اور آنے کے بعد کہنے لگے حل لک الی صاحبک, اے ابو بکر تمہیں اپنے ساتھی محمد عربی روحنا فدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے لیے کہا, ان کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ کیا کہا کہ آپ کو اپنے ساتھی کے متعلق کچھ پتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا مطلب؟ کہا یزعم انہ اسری تلک اللیلہ, وہ کہتا ہے کہ ان کو آج رات جو ہے معراج کے لیے لے جایا گیا, اور معراج پر ان کو معراج میں سیر کرائی گئی. قرآن نے تو کہا نا سبحان الذی اسری بعبدہ. ابھی ابو بکر صدیق اکبر کی ملاقات مدینے کے تاجدار سے نہیں ہوئی ہے, سرور کائنات سید الانبیاء مالک جن و انس محمد عربی روحنا فدا علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے ملاقات نہیں ہوئی. آقا علیہ السلام کے ساتھی میرے نبی کے صحابی ابو بکر صدیق اکبر ابھی راستے میں ہے. ابو جہل نے جب یہ کہا, کیا کہا؟ تمہیں اپنے یار اپنے ساتھی کے بارے میں پتا ہے؟ اب ذرا یہاں دیکھنا, حضور معراج سے واپس آئے تھے, کس نے اعتراض کیا تھا؟ ابو جہل نے, اس کے ساتھ والوں نے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ معراج میں گئے کیسے, اتنے مختصر وقت میں سب کچھ دیکھ کر چلے آئے. لیکن ابو بکر صدیق اکبر کا جملہ سنے, جب آپ نے یہ دیکھا کہ یہ اعتراض کر رہا ہے, ابھی نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی, مگر نبی پر بھروسہ کتنا ہے, نبی کی بات پر یقین کتنا ہے, آپ نے فرمایا واللہ انی لاصدقہ بخبر السماء غدوۃ وروحا. فرمایا تو ایک معراج کی بات کرتا ہے, قسم خدا کی اگر میرے آقا صبح شام اگر معراج سے بھی زیادہ حیرت میں ڈالنے والی خبریں لے کر آئیں گے, ابو بکر سوچے گا نہیں, ہر خبر کی تصدیق کرتا چلا جائے گا. معراج کو مانا ابو بکر نے اور نکارا ابو جہل نے. آج کے دور میں جو بھی جسمانی معراج کے منکر ہیں, ان کا رشتہ ابو جہل سے ہے,
اور جو ایمانی اور جسمانی معراج کے جو مقر ہیں ان کا رشتہ ابو بکر صدیق اکبر سے ہے۔ اور ایک بات عرض کروں، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا جو استدلال پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے کہا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر دیکھیے گا اور معراج کا واقعہ دیکھیے گا، یہ واقعہ کب ہوا اور ان کی عمر کتنی تھی۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ اور یاد رکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دیکھا تھا اس کے اعتبار سے انہوں نے گفتگو کی، مگر امت کے سارے افراد نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جسمانی معراج کے تعلق سے عقیدہ رکھا۔ اور یوں بھی اگر سمجھا جائے کہ خواب والی معراج ہوئی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خواب میں تو آدمی بہت کچھ دیکھتا ہے، اس پہ کون سی حیرت کی بات ہے؟ تو پھر قرآن نے کیوں کہا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ، ہم نے وہ رویت چشم یعنی معراج کے واقعے کو ہم نے نہ بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ تو یار رات میں دیکھ لوں اگر ہندوستان کا پردھان منتری بنا دیا گیا ہوں تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ صبح اٹھوں گا ہر آدمی کہیں گے یار یہ تو خواب تھا۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو خواب پہ حیرت کی کیا بات؟ ابو جہل خواب پر اعتراض کیوں کرے گا؟ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے ہم نے اس کو جو ہے لوگوں کے لیے آزمائش بنایا۔ آپ کو معلوم ہے معراج کے واقعے کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا ان کلمہ گو لوگوں میں سے بھی بہت سارے مرتد ہو گئے تھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ہندوستان کے اندر صرف ایک ہی رٹ لگائے رہتے ہیں کہ خواب والی معراج ہوئی ہے، خواب والی معراج ہوئی ہے، ہم نے کہا خواب والی معراج کی رٹ لگانے والوں، ارے خواب پر کون اعتراض کرتا ہے؟ ابو جہل تمہاری طرح بے وقوف نہیں تھا، میں کہوں گا تھا کافر لیکن اتنی عقل لگتا تھا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں کہوں گا حضور کی بارگاہ میں کنکری لے کر آیا تھا تو یہی تو کہا تھا اگر نبی ہو تو بتاؤ۔ وہ کافر ہو کر یہ جانتا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں رکھتا ہے، تو خود کو مسلمان کہتا ہے پھر کہتا ہے نبی کو غیب کی خبر نہیں۔ میں نے کہا نبی کو اکارڈنگ آف ڈکشنری دیکھا جائے تو نبی کا معنی ہی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی نے جو جملہ محفوظ کیا اس نے کیا کہا تھا ابو بکر صدیق اکبر سے؟ حل لکا الی صاحبی کا یزعم انہ اسریا اللیلہ، کہ ان کا یہ خیال ہے کہ آج رات ان کو آسمانوں کی سیر کے لیے لے جایا گیا تھا۔ بات سمجھ گئے؟ تو خواب پر کوئی اعتراض ہوتا ہے؟ آج تک کچھ یاران زمانہ کو یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، ارے کم سے کم کچھ عقل کا بھی استعمال کر لو۔ بولو بھئی خواب اگر کوئی دیکھ کر کے جائے صبح کو خواب بیان کرے تو لوگ ہنستے ہیں۔ ہم نے کہا اس کا مطلب خواب والا معاملہ نہیں تھا، اور عبداللہ ابن عباس نے تو کلیئر کر دیا۔ آپ نے فرمایا حضور کو 2 بار معراج ہوئی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال ان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى ربہ مرتين بفؤادہ ومرة ببصرہ، فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے رب قدیر کا 2 بار دیدار کیا ہے، ایک بار مرتم بفؤادی ومرتم ببصری۔ بصر کا معنی کہیں بھی آپ دیکھ لیں، بصر کا معنی آنکھ ہوتا ہے، ظاہری بصیرت ہوتا ہے، یعنی آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ تعالی کا دیدار کیا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ومرتم بفؤادی، اور ایک بار اپنے دل سے آپ نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ مگر یاد رہے سرکار علیہ السلام کو اپنے اوپر قیاس مت کرنا۔ ہم سوتے ہیں، ہماری آنکھ بھی سوتی ہے، ہمارا دل بھی سوتا ہے، لیکن میرے نبی فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے۔ پتہ چلا بیدار دل سے اور بیدار آنکھوں سے مدینے کے تاجدار نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب جیسے ہی آپ نے سرکار علیہ السلام کی بات سنی اور ابو جہل سے کہا واللہ انی لاصدقہ بخبر السماء غدوۃ وروحا،
خدا کی قسم میں حضور کی ان خبروں کا جو معراج سے بھی زیادہ حیرت والی ہو ان کی تصدیق کروں گا، اور ایسی خبریں تو ایک کی کرتا ہے، میرے سرکار صبح اور شام ایسی خبریں لاتے رہے، میں کبھی ڈاؤٹ نہیں کروں گا، شک نہیں کروں گا، بغیر کسی سوچ اور وچار کی تصدیق کر دوں گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی یار غار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق اکبر اب گئے حضور کی بارگاہ میں اور سرور کائنات کو سلام عرض کیا۔ اس کے بعد میرے نبی کو وہ سارا واقعہ بتا دیا جو ابو جہل اینڈ کمپنی کے ساتھ ہوا تھا، آپ نے ساری باتیں بتا دی، اور بتانے کے بعد جب میرے نبی نے ابو بکر صدیق اکبر کی مکمل گفتگو کو سن لیا تو فرمایا انت الصدیق، بول جا یار رفیق، تو صدیق ہے۔ ہم نے کہا چلو مولا کائنات سے پوچھتے ہیں، شیر خدا سے پوچھتے ہیں، امیر المومنین سے پوچھتے ہیں، مولا المسلمین سے پوچھتے ہیں، امام العاشقین سے پوچھتے ہیں، سید الواصلین سے پوچھتے ہیں، آپ بتاؤ۔ حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا اخبرنی عن ابی بکر، ابو بکر کے بارے میں کچھ بتائیے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے تعلق سے مولا کائنات نے کہا ذاک امرؤ سماہ اللہ الصدیق علی لسان رسول اللہ وعلی لسان جبریل۔ فرمایا ابو بکر کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ارے ابو بکر تو وہ انسان ہے جن کا نام اللہ نے صدیق رکھوایا ہے مصطفیٰ کی زبانی اور جبریل کے ذریعے۔ کس نے فضیلت بیان کی؟ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمار ابن یاسر کا نام سنا ہے؟ بہت جلیل القدر صحابی ہے اور اسلام کے لیے بڑی قربانی ہے۔ جنگ صفین میں آپ کا وصال پرملال ہوا تھا۔ حضرت عمار ابن یاسر بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دیکھیں شان ابو بکر صدیق اکبر، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر سے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اے عمار سنو، اتانی جبریل و آنفا، ابھی کچھ دیر پہلے میرے پاس جبریل آئے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں میں نے جبریل سے کہا، کیا کہا؟ حدثنی بفضائل عمر، اے جبریل ذرا عمر کی خوبیاں بتاؤ۔ حضرت جبریل امین کہنے لگے لو حدثتک بفضائل عمر بن الخطاب، کہنے لگے میرے آقا اگر میں عمر کی خوبیاں بیان کروں، منذ ما لبث نوح علیہ السلام فی قومہ، اور اتنے دنوں تک بیان کرتا رہوں جتنے دن حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بیچ رہے۔ ہم نے قرآن کو اٹھایا، قرآن سے پوچھا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے بیچ کتنا رہے؟ تو سورہ عنکبوت نے جواب دیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہا کہ ہم نے لوح کو اس کی قوم کے درمیان بھیجا اور وہ 950 سال تک اپنی قوم کے بیچ رہے۔ اب حدیث کا ترجمہ کیجئے، حضرت جبریل کہہ رہے ہیں اگر 950 سال تک عمر کی خوبیاں بیان کرتا رہو تب بھی عمر کی خوبیاں ما نفدت فضائل عمر کی خوبیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے گی۔ یہاں تک جبریل نے بس نہیں کیا، اس لیے کہ یہی چھوڑ کر بات کو ختم کر دیتے۔ کوئی کہتا ابو بکر کی شان بہت زیادہ ہے، لیکن جو نیکیاں عمر کی ہے، جو خوبیاں عمر کی ہے، ان کے برابر ابو بکر صدیق اکبر نہیں ہے۔ لیکن حضرت جبریل نے آخری فیصلہ کن جملہ فرما دیا، کہا وَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ ابی بکر، فرمایا سنو حضرت آپ نے کہا سنو یہ جو عمر ہے، عمر یہ ابو بکر کی بے شمار نیکیوں میں صرف ایک نیکی ہے۔ میں نے کہا جب حضرت عمر ایک نیکی ہے، اس ایک نیکی کی خوبیاں 950 سال میں ختم نہ ہو تو ابو بکر صدیق اکبر کے فضائل کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر
توجہ ہے، آگے بڑھیں. حضرت ابوبکر صدیق اکبر کی بات آئے گی تو ابوبکر صدیق اکبر کی سیرت تو لوگ بیان کرتے ہیں، کبھی عقیدہ بھی بیان کر دیا کرو. ابوبکر صدیق اکبر کا عقیدہ کیا تھا؟ سیدنا ابوبکر صدیق اکبر یہ مانتے تھے کہ میرے نبی وعد وصال بھی قبر میں زندہ ہے. محبت سے بولو، کیا مانتے تھے؟ میرے نبی قبر انور میں، اونچا بولے، کیا ہے؟ زندہ. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے. اچھا میں ایک بہت آسان سی بات بتا دوں. حضور زندہ ہے جب یہ لفظ سنتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں پھر قرآن نے کہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قرآن کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول تھے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، چلے گئے. تو کہا دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو قرآن کی آیت ہے. اب تمہاری بات مانے کہ قرآن کی بات مانے؟ ہم نے کہا ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو دین آدھا پڑھ کے آتے. آپ جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں، آپ سب کی ہسٹری کو اٹھائیے، ان سب کا رشتہ ملتا ہے خارجیوں سے. خارجی بھی آدھی بات بولتے تھے اور آدھی چھوڑتے تھے. میں آپ کو پوری طرح سمجھا رہا ہوں. علم غیب کی بات آئے تو قرآن کی آیت پڑھیں گے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، دیکھو قرآن نے کہا اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہے. اب یار آدمی پریشان ہو گیا تو قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہے. بریلوی مولانا کی مانے کہ وہابی ملا کی مانے؟ کس کی مانے؟ ہم نے کہا کسی کی نہ مان، اس کی مان جس نے قرآن نازل کیا ہے. مگر دین کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا. توجہ ہے؟ ہم نے کہا قرآن کی آیت تو تو نے پڑھ دی وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیب، اللہ رب العزت ہی کے پاس غیب کی کنجیاں. ہم انکار نہیں کرتے، قرآن کی ہر آیت پر ہمارا ایمان. لا نفرق بین احد من نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم ایسے نہیں کہ کچھ کو مانے کچھ کو چھوڑ دے. یہ تمہارا مزاج ہوگا، ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ الحمد شریف کے الف لام سے لے کر ونیس ونلاس کی سین تک ہر 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 نقطے، ہر آیت، ہر سورت، ان سب پر ہمارا ایمان عقیدہ ہے. ہم شیعوں کی طرح قرآن کو آدھا بھی نہیں مانتے، اور ہم بد عقیدہ کی طرح قرآن کی ایک آیت کو پیش کر کے گمراہ کرے اور دوسری آیت پیش نہ کرے. یاد رکھو قرآن نے کہا یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، اسی کے ذریعے اللہ بہتوں کو گمراہی دیتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اسی قرآن کو پڑھ کر، حالانکہ قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، مگر فکر خراب، ذہن خراب، مزاج خراب، وچار خراب، اسی لیے قرآن کو آدھا پڑھا اور آدھی بات پڑھ کر گمراہ ہو گیا. لیکن جس نے قرآن کی ساری باتوں کو سمجھا الحمدللہ وہ پاکیزہ عقیدہ لے کر کے جاتا ہے. اگر قرآن کی یہ آیت پیش کر رہا ہے تو ذرا قرآن کے سورہ جن کی اس آیت کو بھی پیش کر. عالم الغیبی فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، چوتھے پارے کی آیت پیش کر. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، قرآن کی یہ آیت بھی پیش کر. وعلمک ما لم تکن تعلم، قرآن کی یہ آیت بھی پیش کر. وما هو علی الغیب بدلیل، یہ وہ سب آیتیں ہیں جو نبی کے علم غیب کو ثابت کرتی ہیں. اب کیسے آپ دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر تطبیق دیں گے؟ صاف سا مطلب ہے کہ جہاں یہ کہا گیا کہ اللہ ہی کے پاس غیب کی خبر کنجیاں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس غیب ہے مگر کسی کے بتانے سے نہیں، بلکہ از خود بالذات. اور نبی کریم کے پاس بھی غیب ہے مگر اللہ کے بتانے سے. مسئلہ کلیئر ہوا؟ اچھا، نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے، کہنے لگے قرآن کی آیت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. میں نے کہا حضور کو بھی اجل آنی آئی. ہمارے امام نے کہا نا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے،
मगर ऐसी के फकत आनी है। समझने में कुछ परेशानी है? नहीं है तो सुभान अल्लाह तो बोलना चाहिए। हजरत अंबिया को भी अजल आई, फ़इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून सअतन वला यस्तक़दिमून। कुरान कहता है जब उनको अजल आएगी यानी इंसानों को, तो ना एक मिनट पीछे, एक साथ पीछे हो सकते हैं ना आगे हो सकते हैं। अंबिया को भी अजल आई मगर कुछ देर के लिए, ताकि अल्लाह का वादा पूरा हो जाए, और उसके बाद उन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की रूहों को फिर उनके जिस्मों की तरफ वापस कर दिया गया। अब उनकी जिंदगी ठीक ऐसी ही है, हिस्सी है, दुनियावी है, बिल्कुल ऐसी ही है जैसे वो दुनिया में तशरीफ फरमाते। कहने लगे आपने ये अकीदा कहां से निकाल लिया? हमने कहा अकीदा मुस्तफा की हदीस से निकाला है, और बगैर हदीस के कुरान कोई समझ सकता है? ऊंचा बोलो। नहीं समझ सकता। अब हम आपको बता रहे हैं, मैं भी एक अकली दलील दे दूं, उसके बाद नकली दलील दूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म नाज से रूह को जब निकाला गया, अब पूछो इस बदअकीदा कौम से कि अगर हरे हुजूर अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं तो रूह तो जिंदा रहती है ना? रूह मरेगी? जल्दी बोलो, रूह मरेगी? रूह जिंदा रहेगी ना? बता हुजूर की रूह कहां चलेगी? कहां रखे हुजूर की रूह को? अल्लाह ने हुजूर की रूह को हुजूर के जिस्म से अगर अलग कर दिया, नबी का जिस्म माज़अल्लाह, जैसे ये कहते हैं गल सड़ गया माज़अल्लाह, मरकर मिट्टी में मिल गए, मैंने कहा तू मरकर मिट्टी में मिलेगा और अब भी मरकर मिट्टी में मिला है और मिलेगा। तेरे पेशरो जो ये अकीदा रख कर गए हैं मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। सुनो एक अकली दलील सुनिए। हुजूर के जिस्म से जब रूह अलग है, मैं अकीदा अबू बकर सिद्दीक अकबर भी बयान कर रहा हूं, मैं मौजू से हटा नहीं हूं, याद रखिएगा। रूह है सरकार के जिस्म नाज से थोड़ी देर के लिए अलग किया गया। अब बताओ कहां रखे? कहां रखे हुजूर की रूह को? कहां रखा जाए? अर्श पर। हमने कहा जरा तकाबुल कर, कंपैरिजन कर, अर्श अफजल है या मेरे नबी का जिस्म? जल्दी बोलो, अर्श अफजल है कि नबी का जिस्म? नबी का जिस्म। बोले अर्श तो नहीं, लौह पे ले जाओ। मैंने लौह अफजल है कि नबी का जिस्म? हमने कहा इसी तरीके से तफसील में अर्श पर नहीं, कुर्सी पर नहीं, लौह पर नहीं, कलम पर नहीं, मलाकूत पे नहीं। इसी तरीके से हमने कहा पहले आसमान में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, सातवें में नहीं। जमीन पर आजा, खूबसूरत से खूबसूरत जगह लेकर आ, वहां पर नहीं, इधर नहीं, उधर नहीं। वजह क्या है? मैंने कहा ये दुनिया का कोई भी खित्ता और दुनिया का कोई इंसान मेरे नबी से अफजल नहीं हो सकता। वजह यह है कि अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है तो नबी के सदक़े में, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया तो नबी के सदक़े में। खुद अल्लाह ने महबूब से कहा था मिन अजली का अस्तहुल बतहा व अरफउस समा व अमरुजुल मा व अजअलुस सवाबा वल इकाबा वल जन्नत वल नार। कहा था महबूब ये आसमान जो उठा रहा हूं, बुलंद कर रहा हूं, ये तेरे लिए। जमीन बिछा रहा हूं, ये तेरे लिए। समंदर और दरियाओं का पानी तेरे लिए। ए मेरे महबूब, जब कायनात की सारी चीजें अल्लाह ने मुस्तफा के लिए पैदा की तो आप जानते एक हदीस और सुन ले। रब ने कहा वलक़द खलक़तुद दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफहुम करामतका व मंज़िलतका इंदी। कहा महबूब मैंने दुनिया और दुनिया वालों को इसलिए पैदा किया है ताकि तेरी अजमत, तेरी शान, तेरा वकार, तेरा मर्तबा, तेरी रिस्पेक्ट और तेरी जितनी इज्जत है मेरी बारगाह में ये दुनिया वालों को भी बता दूं। पता चला कायनात की कोई चीज नबी के जिस्म से बेहतर नहीं हो सकती। अब जब नबी के जिस्म से रूह निकल गई तो अक्ल भी कह रही है सबसे बेहतर जब नबी का जिस्म है तो रूह कहीं और नहीं उसी जिस्म की तरफ लौटा दी जाए। बात समझे? अच्छा, हुजूर ने एक हदीस फरमाई, हदीस से सही है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो मुझ पर दुरूद पढ़ा करो जुमे के दिन। अक्सिरु अलैया मिनस सलाती फी, जुमे के दिन कसरत से दुरूद पढ़ा करो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया क्यों? मेरे सरकार ने फरमाया फ़इन्ना सलातकुम मारूफ़तुन अलैया। सर ऊपर उठाए, मेरी तरफ देखे। फरमाया तुम्हारा दुरूद मेरी बारगाह में पेश किया जाता। सुभान अल्लाह।
صحابہ اکرام نے عرض کیا کیفا تعرض صلاتنا وقد علمتا، حضور آپ کے وصال کے بعد بھی ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ بول رہے یار سوال تو بالکل سٹیک ہے نا، سمجھ گئے؟ انہوں نے کیا سوال کیا؟ یہ سوال ہے، عقیدہ نہیں ہے، اس کو بھی سمجھیے گا، صحابی کا سوال ہے، عقیدہ۔ ایک دن میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ اکرام آئے، کہنے لگے حضور ہمارے دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، ایسے خیالات۔ تو کیا یہ صحابہ کا عقیدہ تھا؟ کیا ایسے خیالات صحیح ہے؟ عقیدہ تھا؟ سوال تھا، سوال الگ ہے، عقیدہ تو اب بعد میں بن رہا ہے۔ عقیدہ جو میرے نبی ارشاد فرما رہے، اب اس پر عقیدہ کیسے جم رہا ہے صحابہ کا؟ حضور نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو فرمایا اللہ کے سارے نبی قبروں میں، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ یرزق، روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ اب بھیا اگر جسم محفوظ نہیں ہے تو کھائیں گے کیسے؟ بتاؤ یرزق کا کیا مطلب ہے؟ بولو، ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بات سمجھ گئے نا؟ عقیدہ سمجھ میں آیا؟ یہی پاکیزہ عقیدہ ہے۔ اب اسی عقیدے کے ساتھ بڑھو۔ حضرت ملا عبد الرحمن چامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شواہد النبوہ میں ارشاد فرمایا جب ابو بکر صدیق اکبر کے وصال کی گھڑی قریب آئی، آپ نے اپنے احباب کو جمع کیا، اپنے قریبی لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے مجھے نہلا کر، غسل دلا کر، کفن پہنا کر نبی علیہ السلام کی چوکھٹ پہ لا کے رکھ دینا، سرکار کی قبر انور کے قریب لے جانا، اور حضور علیہ السلام کو سلام پیش کرنے کے بعد اجازت مانگنا، اگر قبر سے آواز آ جائے تو مجھے حضور کے برابر میں دفن کرنا، اور اگر آواز نہ آئے تو پھر مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ اب بتاؤ زندہ سی آواز آتی ہے یا مردہ کی آواز آتی ہے؟ ارے ابو بکر صدیق اکبر، ہم دین آج کے وہابی دیوبندیوں سے نہیں لیں گے، ہم دین ابو بکر صدیق اکبر سے لیں گے، اس لیے کہ وہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے ڈائریکٹ فیض پانے والے ہیں۔ ابو بکر صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے تو سرکار کی قبر انور کے قریب لے جانا، سلام پیش کر کے حضور سے اجازت مانگنا، قبر انور سے آواز آئے تو جواب دینا۔ صحابہ نے سلام عرض کیا اور کہہ دیا ھذا ابو بکر یحب ان یدفنا، کہا ان یدفنا معک، فرمایا سرکار علیہ السلام یہ آپ کی بارگاہ میں ابو بکر ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آپ کے برابر میں، آپ کے ساتھ میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت ملا جامی فرماتے ہیں قبر سے آواز آئی ادخل الحبیبہ الی الحبیب، یار کو یار کے پاس لے کر کے آ جاؤ۔ میں نے کہا اگر نبی قبر میں زندہ نہیں تھے تو پھر یہ آواز آئی کیسے؟ آواز مردوں کی نہیں آتی ہے، آواز زندوں کی آیا کرتی ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، ابو بکر صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اعظم، میرے نبی علیہ السلام کون سی جگہ آرام کر رہے ہیں؟ اونچا بولو۔ مدینہ شریف میں تو ہیں، لیکن مدینہ شریف میں جو خاص حصہ ہے وہ کس کا کمرہ تھا؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ اچھا جب حجرہ عائشہ، حضرت عائشہ صدیقہ کا کمرہ تھا تو سب سے زیادہ اس کمرے میں کون آتا جاتا ہوگا؟ اونچا بولو۔ ارے جس کا کمرہ وہی آئے گا نا سب سے زیادہ، کون آتا جاتا ہوگا؟ اچھا میرا کمرہ تو میرے کمرے میں کیا ہے، کیا چل رہا ہے، مجھ سے زیادہ کوئی جانے گا؟
تو حضرت عائشہ صدیقہ سے زیادہ کوئی جانے گا؟ آؤ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ نبی قبر میں زندہ ہے کہ نہیں؟ روایت سنیے گا. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت ادخل بیت الذی دفن فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانی واضع ثيابی واقول انما هذا زوجی وابی فلما دفن عمر بن الخطاب فوالله ما دخلته الا انا مشدودة على ثيابي حياء من عمر. بڑی قیمتی دلیل ہے مگر میں نے بڑے آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچا دی. سمجھ گئے؟ بیدار ہوئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کنت ادخلو. دیکھیے ایک ہوتا ہے پاسٹ ٹینس میں آپ کہتے ہیں میں گیا تھا، اور کسی فعل کو کسی ورک کو کنٹینیو بتانے کے لیے آپ بولتے ہیں میں جاتا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ آپ ہماری عربی زبان میں ایک فعل ہوتا ہے فعل ماضی استمراری، یعنی ایسا کام جو گزشتہ زمانے میں کنٹینیو کیا گیا ہو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے قلت ادخل، میں داخل ہوتی تھی بیتی، اپنے اسی گھر میں جس گھر میں میرے سرکار کو دفن کیا گیا تھا. اور کہا اس کے بعد ابو بکر صدیق اکبر کو بھی دفن کر دیا گیا. کہ میں آتی جاتی حضور دفن تھے پھر بھی کمرے میں آتی. اس کے بعد ابو بکر صدیق اکبر دفن ہو گئے. کہتی ہے پھر بھی کمرے میں آتی جاتی. کیسی آتی؟ کہتی ہے وَإِنِّي وَاضِعٌ عَلَى ثِيَابِي، کہتی ہے وَإِنِّي وَاضِعٌ ثِيَابِي، میں دوپٹہ اوڑھ کر نہیں آتی، پردے کے ساتھ نہیں آتی. ہم نے کہا اے میری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ کیوں نہیں آتی؟ کہتی ہے میں کہتی تھی انما ھذا زوجی و ابی، پردہ کروں تو کروں کس سے؟ یہ میرے والد ہیں، وہ میرے شوہر. آتی جاتی پردے کے ساتھ نہیں، بغیر پردے کے آتی، اس لیے کہ نہ باپ سے پردہ ہے نہ شوہر سے پردہ ہے. ارے ہم نے کہا ایک بات تو بتائے میرے عزیز، اب جب انتقال ہو گیا معاذ اللہ، بد عقیدہ لوگوں کے اعتبار سے بول رہا ہوں، اگلے جملے کے اعتبار سے معاذ اللہ، جو یہ کہتے ہیں مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، ان سے پوچھو کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کمرے میں آ جا رہی ہے تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے وَإِنِّي وَاضِعٌ ثِيَابِي، میں اپنا دوپٹہ اوڑھ کر نہیں آتی، پردے کے ساتھ نہیں آتی تھی کمرے میں. ارے جب انتقال ہو گیا تو کمرے میں پردے کے ساتھ آؤ بغیر پردے کے آؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر میں نے کہا فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ فرق اس لیے پڑتا ہے کہ جو خود مردہ ہے وہ نبی کو مردہ مانتے ہیں، اور جو خود زندہ ہے وہ نبی کو زندہ مانا کرتے ہیں. توجہ فرمائیے گا، جن کا عقیدہ زندہ ان کے عقیدے میں نبی زندہ، اور جن کا عقیدہ مردہ ان کے عقیدے میں نبی مردہ. معاذ اللہ رب العالمین. ذرا توجہ فرمائیں، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں آتی جاتی تھی، اور آنے کے بعد میں پردے کے ساتھ نہیں آتی، اور کہتی پردہ کروں تو کروں کس سے؟ ادھر میرا شوہر، ادھر میرے شوہر، ادھر میرے والد بزرگوار. لیکن کہتی ہے فلما دفنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن بعد وصال جب میرے کمرے میں ابو بکر کے ساتھ، مصطفیٰ کریم کے ساتھ، حضرت ابو بکر کے ساتھ اور مصطفیٰ کریم کے ساتھ عمر کو دفن کر دیا گیا. اب جملہ سنیے گا، فواللہ ما دخلتہ، کہتی ہے خدا کی قسم اس کے بعد میں کبھی بھی کمرے میں آئی وَإِلَّا أَنَا مَشْدُودَةٌ عَلَى ثِيَابِي، بغیر پردے کے نہیں آئی، کپڑوں میں لپٹ کر کے آتی تھی. میں نے کہا میری اماں حضرت عائشہ صدیقہ یہ تو بدعقیدہ قوم دیوبندی سرکار کو مردہ کہہ رہی ہے معاذ اللہ، اور جب نبی کے نزدیک مردہ تو عمر کہاں زندہ ہوں گے، ابو بکر کہاں زندہ ہوں گے؟ آپ پردے کے ساتھ کیوں آ رہی ہے؟ کہا حیا من عمر، مجھے عمر سے شرم آتی تھی اس لیے پردہ کر کے آتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ نے حیا من عمر کہہ کر اس بدبخت قوم کو بتا دیا
کہ میرے عقیدے کے اعتبار سے سن، عمر قبر میں مردہ نہیں زندہ ہے، اور جب عمر زندہ ہے تو عمر نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ ابو بکر بھی زندہ ہے، اور جب دونوں یار زندہ ہے تو ان کے مصطفیٰ کریم بھی قبر میں زندہ ہے۔ بریلی کا امام کہنے لگا محبوب رب عرش ہے، اس سبز قبے میں پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ یہ کون سا دین سیکھ کے آتے ہو بھائی؟ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تھے کہ ہیں؟ بالکل آسان سی بات ہے۔ مثال کے طور پر بھائی بیٹھے، اللہ لمبی عمر دے، کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ سیلس مین۔ نام کیا ہے؟ امجد بھائی سیلس مین۔ سیلس مین ان کا پیشہ ہے۔ اللہ لمبی عمر دے، انتقال تو ہونا ہی ہے۔ اب انتقال کے بعد کوئی آیا، امجد بھائی سیلس مین گھر پر ہیں؟ گھر والوں نے کہا نا، تھے، ہے نہیں۔ کیا بولا جائے گا؟ جلدی بولو۔ اب ہم نے کہا اتنی بھی عقل نہیں ہے، کچھ تو کم سے کم سینس ہونا چاہیے۔ قرآن کا 26واں پارہ ہے، سورہ فتح کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے یا ہیں؟ یہ ہیں کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ پرزینٹ کے لیے نا۔ تو پرزینٹ میں جو چیز ہو وہ، میں نے کہا تیرا رسول مردہ ہوگا، میرا رسول تو کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، تو خود مردہ، اس لیے تو رسول کو بھی مردہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ۔ ہم خود زندہ، ہمارا عقیدہ زندہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ کہنے لگے اگر ہے تو زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا ہوا زندہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے ہوا کبھی؟ فرشتہ ہے؟ دیکھا ہے؟ بولو۔ ارے جس دن نظر آئے گا اس دن تم بچ پاؤ گے؟ ارے بولو نا یار، بولو۔ اچھا چلو، اب آتے ہیں غنیت الطالبین کی طرف۔ ہم نے کہا یہ غیر مقلدین غنیت الطالبین کو لے کر کے رفع یدین کا مسئلہ تو بہت اٹھاتے ہیں۔ ارے کبھی ابو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ بھی تو بتا دیا کر۔ جب حضرت ابو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی عقیدے کے ساتھ میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے لگے فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی لائبتی وہذہ نوبت الاشباء قد حضرت فامدد یمینک کی تحظی بها شفتی۔ بس یہی استدلال، اس کے بعد گفتگو کا اختتام ہے نا۔ ہاں، مجھے بھی آرام کرنا، آپ کو بھی آرام کرنا، اور ویسے بھی جمعہ مبارک کا دن ہے، کل مجھے کہیں اور بھی خدمت کرنا ہے۔ توجہ ہے، غور فرمائیں۔ سیدی غوث پاک ہے اور جا کر کے وہذہ نوبت الاشباء، کہنے لگے حضور میرے سرکار، جب مجھے آپ کی یاد آتی تھی اور میں بغداد میں ہوتا، مدینہ شریف سے دور ہوتا نا، تو میں اپنی روح کو آپ کی بارگاہ میں بھیج دیتا، وہی تقبل الارض عنی وہی نائبتی، وہ میری طرف سے آپ کے روضہ پاک کی زمین کو چوم کر چلی جاتی۔ یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں۔ آگے کہا وہذہ نوبت الاشباح قد حضرت، میرے آقا اب آج صرف روح کی باری نہیں ہے، عبد القادر جسم کے ساتھ آیا ہے۔ کیا کہا؟ عبد القادر جسم۔ ارے بولو تو صحیح یار، تم بھی تو جسم کے ساتھ بیٹھے ہو، اللہ کے بندو بولو تو۔ ایسی صحتوں سے کیا فائدہ جن میں آوازیں تک نہ نکل سکے؟ بیماروں کی طرح آواز نہیں نکلنا چاہیے، ماروں کی طرح آواز نکلنا چاہیے۔ بلند آواز سے بولو اور محبت سے، ہاں ایک بار اور بولو محبت سے۔ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہذہ نوبت الاشباء قد حضرت، اے میرے آقا
जनाब रसूल हाशमी मोहम्मद अरबी रूहुना फिदा अलैहि अफजलुस सलाती व तस्लीम। कहते हैं मेरे आका जिस्म की बारी आई है, ए गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी क्या कहते हो? कहते हैं सरकार की बारगाह में फमदुदी अमीनक कई तहजा बिहा शफती। ए मेरे आका कब्र से अपना हाथ दराज कीजिए, लंबा कीजिए, दराज कीजिए। कई तहजा बिहा शफती, मैं आपके हाथों को अपने होठों से चूमना चाहता हूं। अगर माज़अल्लाह नबी जिंदा नहीं थे तो हाथ कहां से आया है? और मुझसे ज्यादा दीन तो अबू बकर सिद्दीक अकबर ने जाना, आपसे ज्यादा दीन, हमसे ज्यादा दीन, आज के लोगों से ज्यादा दीन तो गौसे आदम ने जाना। तो गौसे आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पता नहीं था कि हुजूर कब्र में जिंदा है कि नहीं? अरे पता था, जभी तो कहा फमदुद यमीनक, सरकार अपना हाथ निकाले, मैं हाथ को चूमना चाहता हूं। हजरत अल्लामा अबू यूसुफ लखमी शतरूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जुमले महफूज किए। फज़हरत यदुहु शरीफा, सरकार अलैहिस्सलाम का हाथ गौसे आदम के लिए जाहिर हो गया। और जाहिर ही नहीं हुआ, फसाफहा व वदअहा अला रासे, आपने हुजूर से दस्ते पाक से मुसाफा भी किया और आपके दस्ते पाक को अपने सर पे रखवाया भी। लोग कहते हैं नजर नहीं आते, मैंने कहा वो तवज्जो, वो कैफियत पैदा कर ले, कमी हमारी आंखों की है ना। हुजूर चाहेंगे तो अपना दीदार भी फरमा देंगे। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने 75 बार बेदारी के आलम में हुजूर का दीदार किया था। वो कैफियत पैदा कर, अपनी कमी को उधर ट्रांसफर मत कर। हुजूर अलैहिस्सलाम नजर नहीं आते, ये हमारी कमी है। और जिसमें अल्लाह ने ये कैफियत पैदा कर दी है, अगर मुल्ला जामी की शक्ल में हो तो मुस्तफा करीम का दीदार कर ले, अगर अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में हो तो मुस्तफा करीम का दीदार कर ले, अहमद कबीर रिफाई की शक्ल में हो तो मुस्तफा का दीदार कर ले, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत की शक्ल में हो तो मुस्तफा करीम का दीदार करे। पहले कहे कोई क्यों तेरी बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, और जब दीदार मिल जाए तो फिर कहे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ए मेरे सुन्नी भाइयों, इसी अकीदा अहले सुन्नत के साथ रहना। आपके पास बहुत सारे फिरके आएंगे, अपने अपने जाल बिछाएंगे, लेकिन याद रखिएगा हमें किसी के जाल में नहीं फंसना है, हमें सिर्फ एक ही मोहब्बत को सामने लेकर के चलना है। उसी को मोहब्बत अहले सुन्नत कहा जाता है, जिसको पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है, जिसने आपके अकीदे की हिफाजत की। तो कभी ये कहा वही रब है जिसने तुझको हम अतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। कभी इल्मे गैब की बात आई तो कहा और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ला खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और जब नबी के अफसल होने की बारी आई तो कह दिया खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। जब नबी के कदमे नाज के धोवन की बात आई तो कह दिया जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और जब अंधे शीशों में चमकने की बात आई तो कह दिया सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। ये मोहब्बतें सिखा के हुए जब जाने लगे तो दुनिया वालों से कहा सुनो सुनो मेरा मिजाज ये था, उन्हें जाना उन्हें माना, लड़का गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जब जा रहे थे तो कह रहे थे लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और जब चराग इश्क़ रसूल कब्र में लेकर गए तो कहने लगे कब्र में लहराएंगे ताहसे चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। हमने कहा इश्क़ रसूल में मौत आ गई, अब बताओ फायदा क्या मिला। कहने लगे खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। समझ में आई बात? आप ऐसा मजहब व मसलक कबूल कीजिए जिसमें अदब भी हो, ताजीम भी हो,
محبت بھی ہو، پیار بھی ہو، نبی کی بارگاہ کا ادب و احترام بھی ہو۔ ایسے مذہب کو اختیار مت کیجیے جو نہ مسجدوں کی عزتیں برقرار رکھے، مسجدوں کو کھانے پینے کا اڈا بنا لے۔ سمجھ میں آئی بات آپ؟ اور سنیے، جس کا عقیدہ خراب ہو گیا نا، وہ زندگی بھر سر پٹکتا رہے۔ میں پٹکنا اس لیے بول رہا ہوں کہ قبول ہی نہیں۔ ایک عقیدہ بھی اگر خراب ہوا، یار دنیا اگر کسی چیز سے محبت کر لیتی ہے نا تو اس کی برائی نہیں کرتی ہے۔ حضور کی حدیث کے جملے ہیں، الحب یعمی ویسم، محبت انسان کو اندھا اور گونگا بنا دیتی ہے۔ کیا بنا دیتی ہے؟ یہ اس کی بات کر رہے ہیں اگر جس میں عیب ہی عیب ہو۔ لوگ پتھر سے محبت کر کے پتھر کو اپنے لیے سب کچھ مان لیتے ہیں۔ میں تو بات اس نبی کی کر رہا ہوں جس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص عیب، وہ گما کے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ بس آخری حدیث سنا رہا ہوں۔ اگر بدعقیدہ ہو گیا انسان، سنیت سے نکل گیا، عقیدہ خراب کر لیا، تھوڑا میری طرف دیکھیں آپ، تو حضور فرماتے ہیں لا يقبل اللہ لصاحب بدعت صلاة ولا صوما ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا في سبيل الله ولا صرف ولا عدل يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين۔ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید اخیار و اخیار جناب رسول ہاشمی فرماتے ہیں اللہ کسی گمراہ بد دین بد مذہب کی نہ تو نماز قبول کرتا ہے، نہ روزہ قبول کرتا ہے، نہ اس کا عمرہ قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے، نہ فرض نماز قبول کرتا ہے، نہ نفل نماز قبول کرتا ہے۔ وہ ایمان سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے آٹا اور اس سے نکلا ہوا بال، یعنی آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے عقیدہ جب خراب ہو گیا، یہ خراب ہو گیا نا، نمازیں پڑھو کوئی فائدہ نہیں، پہلے اس کو سدھاریے۔ اور جس کا سدھرا ہوا ہے اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نماز پڑھے۔ میں ایک جملہ بولتا ہوں، جو بھی بدعقیدہ ہو گیا اس کی بدعقیدگی حد کفر تک پہنچ گئی تو اس پہ نماز تو فرض ہے ہی نہیں۔ نماز تو اہل ایمان پہ فرض ہے نا، بدعقیدہ پہ تو پہلے مطالبہ ایمان ہے، پہلے ایمان تو لا۔ نماز تو ایمان والوں کے لیے، اور جس کا عقیدہ ہی خراب ہے تو اس میں نماز فرض کہاں رہی؟ اس میں تو ایمان لانا پہلے فرض ہے، ایمان آ جائے تب نماز پڑھ۔ ارے نہیں سمجھے بات کو میری؟ نماز کس پہ فرض ہے؟ کافروں پہ؟ اہل ایمان پر نماز فرض ہے، کافروں پر ایمان لانا فرض ہے۔ پہلے کیا لانا فرض ہے؟ تو یار جن پر نماز فرض نہیں وہ بڑی بڑی مسجدیں پڑھ کے بنا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور جن پر نماز فرض ہے وہ نمازوں سے دور کیسے؟ ان کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ جب یہ عقیدہ اچھا ہے پھر نماز پڑھیے، اللہ قبول فرمائے گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ اس لیے ایمان عقیدے کی حفاظت کے ساتھ رہے۔ اس دور میں اگر کوئی عقیدہ بچا رہا ہے تو اسی کو مذہب اہل سنت، جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے۔ مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، محبت سے بولو۔ پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا تو کہاں سے آ گیا بھائی؟ یہ پانچواں مسلک ہے ہی نہیں۔ پانچواں مسلک تو اس وقت ہوتا جب اس کا عقیدہ امام اعظم کے عقیدے سے الگ ہوتا، اس کا مسئلہ امام اعظم کے مسئلے سے الگ ہوتا، اس کی فکر ابو بکر صدیق اکبر کی فکر سے الگ ہوتی، اس کا نظریہ عمر فاروق اعظم کے نظریے سے الگ ہوتا، اس کا وچار حضرت مولا کائنات حضرت عثمان غنی ذوالنورین کے عقیدے اور نظریے سے الگ ہوتا۔ جب الگ ہے ہی نہیں تو ظاہر سی بات کام وہی کر رہا ہے، صرف نام ہم نے اس لیے رکھ دیا تاکہ بروں سے امتیاز ہو جائے۔ مسلک
لحضرت پہ قائم رہو، اونچی آواز میں، مسلک لحضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک لحضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا، ہمارے محترم کہتے ہیں غریب نواز پہ بھی بول دیجئے۔ ہم لوگوں کا وجود حالت ایمان میں ہم لوگ زندگی کاٹ رہے ہیں، ہم کو دیکھ لو، یہی غوث غریب نواز کا عنوان ہے۔ ہم بسے ہیں اس زمین میں اور بسیں گے حشر تک، ہم سوارث اس زمین کا دوسرا ملتا نہیں، کیوں کریں ہم رخ کہیں کا اس وطن کو چھوڑ کر، حکم جب خواجہ کے در سے کوچ کا ملتا نہیں۔ وہ بسائیں اجمیر والے، وہ بسائیں تم بھگاؤ، کب ہے یہ ممکن بھلا، تم کو شاید پرتھوی کا واقعہ ملتا نہیں۔ اب کہیں ہم بسے ہیں اس زمین میں اور بسیں گے حشر تک، ہم سا وارث اس زمین کا دوسرا ملتا نہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھنا ہے تو ہندوستان کے بادشاہ حضرت اورنگزیب سے معلوم۔ سمجھ میں آئی بات آپ؟ اب چونکہ وقت کا زیادہ ہو گیا ہے، میں بھی لمبا سفر کر کے آیا ہوں، ہے نا، اور چھٹی شریف آ رہی ہے۔ خواجہ کی چھٹی اور بڑے پیر کی 11، سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا۔ سمجھ گئے؟ تو چھٹی شریفوں کی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کروں گا، اور بس خراج کے طور پہ، اور جو میں نے بولا اس سے تو میرے خواجہ بھی خوش ہے نا، اس لیے کہ خواجہ غریب نواز بھی وہی عقیدہ رکھتے تھے جو عقیدہ ہمارا ہے، اور ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو خواجہ کا عقیدہ تھا۔ اور بھائی بتا، غور فرمائے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کا مقام و ادب دیکھیں۔ ہندوستان کا راجہ، ہم سب کا خواجہ، ان کی بارگاہ میں جب ہندوستان کے راجہ حضرت اورنگزیب رضی اللہ تعالی، تاریخ کو دیکھ کر فیصلے مت بدلنا، وہ مجدد تھے، مجدد، ولی کامل تھے، منصف تھے، عادل تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، نیکوکار تھے۔ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں جیسے ہی حاضری دینے گئے، فوراً شاہی لباس اتار کے پھینک دیا، گدڑی پہن لی، فقیروں والا لباس پہن لیا، اور جا کر مشکیزہ لٹکا لیا، اور مشکیزہ لے کر بیٹھے ہوئے لوگوں کو پانی پلانے لگے۔ اور جب لائن لگی لنگر میں، لنگر کھانے والوں کی، تو ہندوستان کا راجہ بھی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بادشاہ وقت ہے، سلطان زماں ہے، آپ کو لوگ دیکھیں گے کرو فرشان و شوکت میں کمی آئے گی، آپ بیٹھے، ہم آپ کے لیے انتظام کر دیں۔ حضرت سرکار اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، زبانیں بند کرو، میں خواجہ پاک کے منگتوں کی لائن میں اس لیے لگا ہوں تاکہ قیامت کے دن جب خواجہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے منگتوں کی لائن لگی ہو، جنت میں داخلہ ہو رہا ہو، تب میرے خواجہ مجھے اشارہ کرے، اے اورنگزیب، جس طرح دنیا میں میرے منگتوں کی لائن میں لگتا تھا، اب دیر کیوں کرتا ہے، جنتیوں کی لائن میں لگ جا۔ کہا خواجہ پاک
پاک کے حکم سے اور ان کی عنایت سے اور ان کی شفاعت صغریٰ سے اللہ مجھے بھی جنت عطا فرما دے، اس لیے یہاں لائن میں لگ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ اورنگزیب ہے، بادشاہ وقت ہے، لیکن ولی کی بارگاہ کا مقام و مرتبہ کر کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں ہم جیسے بادشاہ بھی یہاں فقیر بن کے آتے ہیں، اس لیے کہ خواجہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ لوگ بادشاہت کرتے ہیں زمین پر، لوگ ان کو مانتے ہیں ان کے کر و فر کو دیکھ کر، لیکن کیا شان ہے سلطان الہند کی، زمین پر تھے تب بھی راج کیا کرتے تھے اور زمین میں ہے تب بھی دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کی سچی محبت پر زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ خلاف شرع اگر کوئی جملہ میری زبان سے نکلا ہے میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔